در تسلی سے استنجا کر کے وضو کریں، اور پھر محسوس ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو کر لے؟ اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، لوگ بہت پوچھتے ہیں، پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ جب پیشاب کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، فوراً اٹھ کے نہ آئے، کیونکہ جب پیشاب کرتا ہے نا انسان تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے، تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں، صحیح ہے نا؟ اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی، وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا، تو یہ وہمی ہوگی نہیں، نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی ہے، تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے، پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں۔ نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ، کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس قیامت تک ہوتا رہے گا، مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے، بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے، تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا، پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ، یہ وہمیوں کے فون سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان۔ تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی، اب آپ آرام سے باہر آئیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل، ہاں صرف محسوس نہیں، یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا، اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کے سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی، کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے، یہ تو محسوس ہوا ہے۔ اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں، پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا، یہ وہم ہو رہا ہے مجھے، تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم، آپ کو یقین نہیں ہے۔ دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے، قسم اٹھا سکتے ہیں نا؟ کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے، اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے، پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا۔ تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں، تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے، تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا۔ جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے، تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے، حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی۔ اب آپ جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو، تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے، یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں، تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا، اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا۔ اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے، وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے، لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہوں، سمجھ رہے ہیں یہ وہمیوں کو؟ اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضو تو ٹوٹ گیا، پھر نماز تو نہیں ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک 100% یقین نہیں ہے تو وضو باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضو باقی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے، آپ استنجا کر کے باہر آ گئے، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضو قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا، اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا، جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا۔ اب قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا۔ وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے، پہلی دفعہ تو جب پیشاب کیا تو قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا نا، کیا خیال ہے؟ یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے، ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا، یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہو۔ تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے۔ تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا، یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں۔ تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو۔ اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے نہیں ٹوٹتا۔ یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے، بشرطے کہ جو پولیس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو، یہ ضروری۔ تو یہ پیشاب کا بھی یہی حکم ہے، اسی طرح ہوا خارج ہونے کا بھی یہی ہے
بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا جب 100% یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹے گا، جب تک 100% یقین نہیں ہے وضو نہیں ٹوٹے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یاد رکھو کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی ہے کہ نہیں لگی ہے، جب 100% یقین ہو گیا کہ لگ گئی ہے تو وضو تو ناپاک ہوگا کپڑا، جب تک 100% یقین نہیں ہے کپڑے کو پاک ہی سمجھا جائے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں، بائک والا قریب سے گزرا، چھینٹیں پڑ گئیں، اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار یہ پانی کی جو چھینٹیں لگی ہیں یہ کتے نے کہیں پیشاب تو نہیں کیا اس پانی کے اندر، تو بھائی آپ نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا کتے کو؟ نہیں دیکھا، تو بس اس کا مطلب یہ پانی کیا ہے؟ پاک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، لوگوں کو وضو کی ضرورت تھی، ایک تالاب میں پانی نظر آیا، چھوٹا سا تالاب تھا، تو کسی نے جا کے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اس میں کہیں کتے نے پانی منہ تو نہیں ڈالا۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ، جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپائے رکھو، ہم نے تو نہیں دیکھا نا بلا وجہ تھے، ہم تو یہی سمجھیں گے پاک ہے بھائی، اب تحقیق کر کر کے کتے کو موڈ لگا دو اس کے اندر، سب مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ کہاں پانی تلاش کرتے، 1 میل دور پانی ہو تو وضو تیمم جائز تھوڑی ہے، 1 میل کون تلاش کرے گا پانی بیٹھ کے؟ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے بھائی جو چیز پاک ہے، ہر چیز پاک ہے جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی ملکوں میں گوشت حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو۔ آپ کسائی سے گوشت لے کر آتے ہیں، حلال ہے بھائی، کوئی کہ یار ہو سکتا ہے کسائی نے اللہ کا نام نہ لیا ہو، تو بھائی جب تک 100% یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا نام نہیں لیا ہم اس کو حلال ہی سمجھیں گے، کیونکہ اسلامی کنٹری ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ہاں غیر مسلم کنٹری میں حرام سمجھا جائے گا جب تک 100% یقین نہ ہو کہ اللہ کا نام لیا گیا۔ تو شریعت کا اصول ہے بقاء ما کان علی ما کان، جو چیز جیسی تھی ویسی ہی سمجھی جائے گی، اس کے خلاف اس وقت ہوگا جب اس کی مخالفت کی مضبوط دلیل ہو، وہم سے نہیں ہے۔ کئی لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں، میں نے 2 طلاقیں دی ہیں یہ 3 میں بھول گیا، تو ہم کہتے ہیں 2 ہو گئی ہیں تیسری نہیں ہوئی ہے، کیونکہ طلاق میں اصل ہے کہ نہیں ہو، جب تک ہونے کا یقین نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے وہم ہے میں نے بیوی کو طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی اصل یہ کہ نہیں دی، جب 100% یقین ہو قسم اٹھا کے بولو کہ میں نے دی ہے تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو خام خواہ ملنا لوگ وہم میں پڑے ہوئے ہیں، یار پتہ نہیں ہو گئی کہ نہیں دی ہے کہ نہیں دی ہے میں نے، او بھائی دی ہوتی تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے، ایسے تھوڑی ہو جاتا، بیگم نہیں چھوڑتی تمہیں، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہم۔ تو یہ ایک علاج ہے وہم کا، اور شریعت نے بھی بتایا ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی سمجھی جائے گی اس کے۔ اچھا اسی طرح یاد رکھو انسانوں میں اصل یہ کہ سارے انسان اچھے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب تک برے ہونے کی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہ ہو کہ آپ قسم اٹھا کے بول سکو کہ اس آدمی میں یہ برائی ہے، اس وقت تک اس کو برا سمجھنا بھی جائز نہیں، حتیٰ کہ آپ نے اس کی برائی دیکھ لی اور اس میں اس بات کا کوئی لاجک بنتی ہے اس کی کہ ممکن ہے یہ ہو، ممکن ہے یہ، جیسے آپ نے کسی کو کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ لیا کہ ہوٹل میں چپکے سے دیکھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، این ممکن ہے شادی کی بھی ہو اس نے، کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے بھائی شادی ہے تو ان کی عمر 48 سال ہے، میری 48 نہیں ہے، پہلے بتا دوں میں کہ آپ سمجھیں میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہوا آپ نے کسی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا، این ممکن ہے بھائی بیوی ہو نا، یہ امکان تو ہے نا، آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بیوی کو تو میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے چھپ کے ایک اور شادی کی، تو جب تک اچھے معامل پر اس کو پھیرنا ممکن ہے شریعت آپ کو بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی۔ اور ہمارے ہاں سگی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، 2 بچے بھی ہوتے ہیں، بدگمان عورتیں یار کسی سے بھی پکڑ لی ہوں گے لوگوں کو بیوقوف بنانے، کیا خیال ہے؟ ورنہ یہ بیگم کے ساتھ قائد اعظم کے مزار پہ کیا کر رہا ہے؟ صرف قائد اعظم کا مزار ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ ڈیٹ مارنے آئے ہیں۔ بھائی شریف لوگ بیوی کے ساتھ قائد اعظم کے مزار بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں، تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک اچھا گمان کسی بھی درجے میں رکھنا پاسبل ہو آپ کو برا گمان رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو فالو کرو نا بھائی اس کو، اور اس سے کتنا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی، سب اچھے ہیں۔ دیکھو اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے کہ سب اچھے ہیں، اس سے ملتا ہے سارے برے ہیں، سارے چور ہیں۔ محلے میں ایک چور آ جائے نا ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے، جب آپ نے ہی گمان رکھ لی یہ بھی چور ہے، یہ بھی فراڈی، یہ بھی 2 نمبر، یہ بھی ایسا، یہ بھی فلانا، یہ بھی، تو آپ تو سارا دن ٹینشن میں ہی رہو گے۔ تو کتنا اچھا ہے، یہ بھی بہت اچھا، یہ بھی بہت اچھا، یہ بھی بہت اچھا، یہ تو ہے ہی بہت اچھا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا تو سارے اچھے ہیں تو خوش رہتا ہے انسان۔ ہاں معاملات کرتے ہوئے چھان پھٹک کے، پیسے دیتے ہوئے آدمی اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لے کہ یار پیسے لے کے بھاگنا، اس میں معاملات میں شریعت نے حکم دیا کہ بہت چھان پھٹک کے معاملات کرو۔ تو اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اچھا گمان میں یہ بھی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا، یہ بدگمانی ہے کہ ابھی وضو کیا نہیں اور ٹوٹ گیا 2 منٹ میں۔ تو اچھا گمان اپنے بارے میں بھی کہ بھائی میں بڑا خاندانی وضو کرتا ہوں، اتنے آرام سے نہیں ٹوٹتا۔ بی بی تمیزہ کا وضو ہے، جس کو قاری صاحب نا بی بی تمیزہ کو وضو کرا کے گئے، اس کو وضو کرنا نہیں آتا تھا،
नमाज नहीं पढ़ती थी। कारी साहब ने पूछा क्यों नहीं पढ़ती, कहने वजू नहीं आता। उन्होंने कहा चलो वजू मैं कराता हूँ, वजू कराया, नमाज पढ़ाई। उसके बाद वो सफर पे चले गए, 10 साल के बाद आए, बीबी तमीज़ा से कहा नमाज पढ़ी, कह रहे 10 साल से पाबंदी से पढ़ रही हूँ माशाल्लाह। उन्होंने कहा वजू, कह रहे वो तो आपने करा दिया था। तो जैसे बीबी तमीज़ा का खानदानी वजू है, 5 बच्चे पैदा होने से भी वजू नहीं टूटा, तो आप अपने बारे में फहमियों को कह रहा हूं, फर्ज कर लो कि जब मैं वजू करूंगा किसी का बाप भी इस वजू को नहीं तोड़ सकता। मैं ये इलाज बता रहा हूं, अल्लाह की कसम, ये चीजें सोचने से फायदा होता है। इन चीजों का इलाज नफ्सियाती डॉक्टरों के पास नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि बाज नफ्सियाती डॉक्टरों का वहम हो जाता है कि हमारा वजू नहीं है। अल्लाह ताला ने जो लोग दीन और मजहब पे नहीं चलते उनकी एक बुरी खसलत का जिक्र किया है कि ये लोग जल्दबाज होते हैं। इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जब इन्हें कोई गम पहुंचता है तो बेसब्रे हो जाते हैं, मायूसी में जाने लगते हैं। और जब खुशी पहुंचती है, खास तौर पर खुशी की एक किस्म अल्लाह ने बयान की, दौलत, माल, वो भी एक खुशी का जरिया है, तो मनुआ, तो कंजूसी पे उतर आते हैं। यानी दिल और तंग हो जाता है, ये चाहते हैं कि ये डबल हो जाए, डबल से और ज्यादा बढ़ जाए। तो इस पर कई हफ्तों से बयान चल रहा था। फरमाया इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ इल्लल मुसल्लीन। ये कुरान का जो इल्ला है ना, ये बड़ा मजेदार होता है। ये एक तलवार है। ये क्या है? एक तलवार है कि चंद लोग ऐसे हैं कि देखिए, दो ही कंडीशन में इंसान का पता चलता है ना कि खुशी में कैसा है और गम में कैसा है। नॉर्मल हालात में तो सब नॉर्मल ही होते हैं। मसला पता चलता है जब शादी ब्याह में, देख लो ना, आपे से बाहर आ जाते हैं। देखा है ना आपने, शादी ब्याहों में एकदम लिमिट को क्रॉस, और गमों में भी लिमिट क्रॉस करना शुरू कर देते हैं लोग। तो अल्लाह ताला ने इल्लल मुसल्लीन फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे नहीं हैं, जिनके अंदर ये बुराइयां नहीं है। वो गमों में सब्र करते हैं और खुशियों में शुक्र करते हैं अल्लाह का। जब कोई खुशी मिलती है तो अल्लाह का शुक्र करते हैं। जैसे दौलत मिली तो उनके सदकात और खैरात और ज्यादा बढ़ जाते हैं। सेहत मिली तो और उनके अंदर तवाज़ो पैदा हो जाती है। ये कौन लोग हैं? जो अल्लाह पर पक्का ईमान रखते हैं, जिनको अल्लाह के वजूद का यकीन है। उनको यकीन है कि किसी ने हमें बनाया है और वो हमारी एक एक अमल पर मुत्तले है। जो कुछ इस दुनिया में होता है उसकी मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर हमें कोई गम आया है तो ये उसने दिया है, ये इत्तिफाक से नहीं हुआ। सारा मसला फड्डा खड़ा होता है जब आप किस चीज को बाय चांस समझ लेते हो। बाय चांस ऐसा हो गया तो आदमी कहता है यार ना होता तो कितना जबरदस्त था यार। मिसाल के तौर पर आप जा रहे हो बाइक पे, मैं मिसालें भी वही देता हूं जो सुबह शाम खुद भुगत रहे होते हैं। मैं मिसालें वही देता हूं जो सुबह शाम खुद भुगत रहे होते हैं। आप बाइक पे जा रहे हो, कराची में टैंकर है, पानी के टैंकर है ना, टैंकर माफिया तो एक बड़ा माफिया है, आपको पता है। टैंकर है या कंटेनर है। अब क्या हुआ कि आप बाइक पे, कई बाइकें निकल गई कंटेनर के लेफ्ट साइड से ना, आपका जब नंबर आया तो इत्तेफाक से कंटेनर का जो टायर है ना वो खड्डे में आ गया और वो कंटेनर उलट गया आपके ऊपर। ये बहुत वाकयात होते हैं। बाप बोलोगे यार 20 लोग बाइकों वाले निकल गए यहां से, है भाई, मेरी ही किस्मत थी कि ये खड्डे में आना है टायर और ये मेरे ऊपर ही गिरना है। होता है ना वाकयात, कोई पत्थर टूट के गिरा, लैंड स्लाइडिंग होती है ना पहाड़ों में, पत्थर लुढ़कता 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 आ रहा होता है, 20 लोग निकल गए, आपकी किस्मत धड़ाम से आपकी गाड़ी को उड़ा दिया। तो ऐसे में इंसान का जहन ये कहता है यार ये थोड़ा सा 1 सेकंड आगे पीछे हो जाता तो मैं बच जाता। ये चीज इंसान को टेंशन में डालती है, काश ये ना होता, काश ये ना होता, काश ये ना होता। नबी ने क्या फरमाया, ये जो काश का लफ्ज है, लव का लफ्ज है, अगर मगर का लफ्ज है, ये शैतान का कलिमा है। ऐसे मौके पे काफिर कहेगा यूं होता तो यूं ना होता। मुसलमान कहता है ये होना था, ये खुद से नहीं हुआ, ये किसने किया है? अल्लाह ने किया। रुफियातिल अक़लाम वजफ़तिस सुहुफ़, नबी ने फरमाया अल्लाह ने तकदीर जिस कलम से लिखी है, लिख दिया ना अल्लाह ने, ये होगा, इतनी बाइकें गुजर जाएंगी, ये वाली बाइक जब आएगी तो उसी वक्त टायर खड्डे में आएगा। हालांकि इससे बड़े बड़े खड्डों में पहले आ चुका है मगर कंटेनर गिरा नहीं, सिर्फ लूज हुआ था उस वक्त। शुरू में ना वो कंटेनर लूज हो रहा होता है, मुख्तलिफ खड्डों में आके गिराना इसके ऊपर है। अल्लाह बचाए यार हमें मुसीबतों से।
میں بائک چلاتا تھا نا تو مجھے یاد ہے یہ کراچی کے جو ٹرک ہیں ان کو بائک والے تو نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے. تو کنٹینر کا ٹرک بیٹھا ہوا تھا, ٹرک والا بیٹھا ہوا تھا اوپر, بہت اوپر, جیسے عرش معلیٰ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ. میری چھوٹی سی بائک تھی. اب میں جب سائڈ سے نکالنے لگا تو وہ اس نے ٹرن مار دیا. مجھے پتا تھا کہ میں گروں گا اور یہ ٹائر میرے اوپر آئے گا. میں نے زور سے چیخ ماری کیونکہ اس کو وہ گلاسز میں بھی میں نظر نہیں آ رہا تھا. سائڈ گلاسز جو ہوتے ہیں نا, وہ بائک والے تو اتنے نیچے ہوتے ہیں, یہ گلاسز میں ان کو قریب والا بائک والا نظر نہیں آتا. میں نے زور سے چیخ ماری تو وہ ڈرائیور جھانک کے اس نے مجھے دیکھا اور زور سے کہکا لگا کے ہنسا. اس نے کہا بچ گیا, یعنی اس کو یہ تھا کہ یار یہ بیچارہ بھی گیا تھا مولانا صاحب. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یوں ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا, یہ ہو جاتا تو یوں نہ ہوتا. نبی نے فرما دیا رفعت الاقلام. مسلمان کیا سوچتا ہے بھائی, جس قلم سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے, جس کے بارے میں جس وقت جو ہونا ہے وہ لکھ کے اللہ نے قلم اٹھا کے واپس رکھ دیا. دیکھو دفتروں میں ایسا ہوتا ہے, آپ سر سے کوئی سائن وائن کروانے ہو, آپ نے کوئی پلاٹ کی فائل پہ سائن کروانا ہو, اپنے نام فائل روانی ہے, کوئی کاغذ اپنے نام, وہ جب تک گورنمنٹ آفیسر بیٹھا ہوا ہے, پین اس کے ہاتھ میں, جو لکھوانا ہے, طلاق بھی لکھوانی ہے نا, لکھوا دو آپ. اس وقت اس کا موڈ اچھا ہے, آپ اس کو رشوت دے کے, لڈو کھلا کے, کچھ بھی ہے. جب سر نے پین رکھ دیا نا دراز میں اور اٹھ کے جانے لگے, اس وقت پھر معاملہ کیا ہو گیا, کھٹائی میں. اب پتہ نہیں کل آئے گئے سر, آئیں گے کل آفس بند نہ ہو جائے, ہڑتال نہ ہو جائے, موڈ سر کا اچھا ہو یا نہ ہو. تو اس سے پہلے جب تک کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے بہت کچھ چینج کروایا جا سکتا ہے. اسٹیمپ پیپر پہ آپ کوئی تحریر لکھوا رہے ہو تو وہ کہتا ہے بھائی دیکھو فائنل ہے یا نہیں ہے, فائنل ہونے کے بعد اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یوں ہی سمجھایا ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لکھوایا. ہمیں نہ سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہوگا نا قیامت تک وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے, اس میں ذرہ برابر بھی اب تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس لیے اس میں اگر مگر کرنا, یوں کر لیتا, یوں ہو جاتا, یوں کر لیتا. اب یہ گیا بھائی, اب یہ پاگل پنے والی باتیں, سب کچھ ہو چکا ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا ہمیں کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ کیا, قلم پیدا کیا. دیکھو کسی بھی ملک میں سب سے پہلے کس کو فوکس کیا جاتا ہے, اس کا آئین, کہ ایک کنٹری کی اصولوں پہ چلے گا. جیسے کوئی نیا ملک بنتا ہے, جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں بیٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آئین لکھو بھائی. یہ نہیں لکھا, ریٹن فارم میں نہیں آیا, زبانی نہیں ہوتا وہ. زبانی تو ہو سکتا ہے یہ کچھ آج ہم نے کسی بات پہ اتفاق کیا, کل کوئی مکر جائے, تو ریٹن میں لے کر آؤ, لکھو اس کو. تو اللہ میاں نے بھی جب اس کائنات کو بنایا, زمین بنی, آسمان بنے, انسانوں کی جو بھی اللہ نے ارادہ کیا, تو اللہ نے سب سے پہلے اس لکھا کہ کیا ہو. بلکہ کائنات کو بنانے سے پہلے کائنات بھی اسی لکھے ہوئے کے نتیجے میں بنی ہے کہ میں ایسے اس نظام کائنات کو بناؤں گا. تو قلم, اور کمال کی بات ہے جیسے پاکستان کا آئین ہے نا, کہ سب سے پہلی شک کیا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ. پہلی شکی یہی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ آگے جو کچھ ہوگا نا اس کو سامنے رکھ کے قانون سازی ہوگی. یہ بڑی جاندار بات ہے پاکستان کے آئین میں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, کیونکہ آئین بہت جاندار ہے. آگے امپلیمنٹ نہیں ہے اس کا, وہ نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آئین کے خلاف آپ آواز اٹھاؤ, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو بھائی آئین کے مطابق یہ قانون غلط ہے, اس میں آپ کی بات بھی سنی جائے گی, اس میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. جیسے عدالتی خلا, وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے. تو اس میں آپ یہ نہیں کہ پاکستان غیر اسلامی ملک ہے, آپ بولے پاکستان اسلامی ملک ہے. تو جب اسلامی ملک ہے تو اس میں عدالتی خلا غلط کیوں بنا ہوا ہے؟ لوگ بے وقوفی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں, مذہبی اسکالر ٹی وی میں آ کے کہہ رہے ہیں یہ طاغوتی نظام یہاں پہ نافذ ہے, یہاں پہ غیر اسلامی نظام نافذ ہے. بھائی صاحب اس سے تو آپ فیور کر رہے ہو ان قوتوں کو جو چاہتی ہیں کہ اسلام نہ آئے. آپ نے تو کہہ دیا کہ غیر اسلامی ہے, وہ کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں غیر اسلامی ہے, تو پھر تم مولوی لوگ جو ٹوپیاں پہنی ہوئے یہاں سے کیا کرو, نکلو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے قائد اعظم کو لوگ سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو سیکولر تھے. تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے, یہ بتانا کہ بانی پاکستان سیکولر تھے, لہذا یہ اسٹیٹ بھی کیا ہے, سیکولر ہے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں نہیں بھائی وہ سیکولر نہیں تھے, ان کا نظریہ تھا دو قومی نظریہ, اور پھر اسلام کے نام پہ ملک. یہ تو انہوں نے آواز اٹھائی تھی, اگر وہ سیکولر ہوتے تو اسلام کے نام پہ کنٹری کیوں بناتے, وہ
جو بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ چلا ہے وہ مقدمہ یہ چلا ہے مسلمانوں کو ایک الگ کنٹری چاہیے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں. تو کوئی سیکولر آدمی اس طرح کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اس مطالبے سے پتہ چلتا ہے. تو کچھ نعرے بڑے زہریلے ہوتے ہیں, دیکھنے میں کیا لگ رہے ہوتے ہیں, بڑے اٹریکٹیو. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے, وہ پس پردہ بیڑا غرق کر رہے ہیں مذہب کا. کہنے میں تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں, یار دیکھو یہ سیکولر, یہ اس کا مطلب یہ سیکولر مان لیں پھر ہم اسلام کے لیے اس میں کوشش کریں گے. نہ نہ نہ, آپ نے سیکولر مان لیا تو اب اسلام کے لیے اس میں کوشش نہیں ہو سکتی. جیسے ہندوستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے نا, تو اگر مسلمان مان لیں کہ انڈیا سیکولر اسٹیٹ ہے تو پھر اسلامی نظام کی بات کر سکیں گے وہاں پہ؟ نہیں کر سکیں, کوئی بھی نہیں سنے گا. تو اس لیے خوب اپنا کانسیپٹ کو کلیئر کرو. جب بھی کوئی کہتا ہے پاکستان ایک غیر اسلامی ملک ہے, یہ غلط. اس میں کچھ مخلص لوگ بھی ہیں جن کو پتہ نہیں کہ ہمارے اس ورڈنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ بے وقوفی والی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر رکھیں, پاکستان اسلامی ہے, اسلامی تھا اور اسلامی رہے گا. کسی کا باپ بھی اس کو سیکولر اسٹیٹ انشاءاللہ نہیں بنا, ہم بننے بھی نہیں دیں گے. تو آئین ہمارا 100% اسلامی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ گورنمنٹ کو جب گڑبڑ کرنی ہوتی ہے, غیر اسلامی لا پاس کرنا ہوتا ہے, تو لیبل کس کا لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کا. لیبل اسلام کا لگا دیا جاتا ہے. تو اس پہ اسمبلی میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اس پہ وفاقی شرعی عدالت میں آواز اٹھائی جا سکتی ہے. وفاقی شرعی عدالت بنی ہوئی ہے, آپ اس میں کیس کریں کہ یہ قانون غیر اسلامی ہے جس پہ لیبل کس کا لگ گیا ہے؟ اسلام کا. تو لا قانون آپ کا ساتھ دے گا اس میں, سمجھتے ہو؟ آپ قرآن و سنت سے ثابت کر دو دلائل کی دنیا میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب تک وفاقی شرعی عدالت کے جج تھے, درجنوں قوانین جو غیر اسلامی تھے ان کو اسلامی بنا دیا گیا تھا. کسی سیکولر اسٹیٹ میں ایسا ممکن نہیں. آپ امریکہ میں کیس کر کے دیکھو, کوئی شرعی عدالت ہی نہیں ہے وہاں پہ. آپ بولو جی یہ غیر اسلامی قانون ہے, اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں, وہ کہیں گے بھائی تو غیر اسلامی ہے تو یہ ملک اس غیر اسلامی ہے, اسلامی کس نے کہا کہ یہ ملک ہے؟ لیکن یہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے بار بار چیختا ہوں نا کہ عدالتی خلا غیر اسلامی, عدالتی خلا غیر اسلامی. کیوں مجھے یہ چیخنے کا حق ہے؟ تو اسلامی ملک میں تو میں چیخ سکتا ہوں, غیر اسلامی کنٹری میں اس طرح آواز نہیں اٹھا سکتا. تو اسلامی ہے تبھی تو آواز اٹھا رہا ہوں. نہیں یہی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا, آپ اس کو بولتے ہو ابے تو کلمہ گو ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو, اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان مان رہے ہو. ہاں مسلمانوں والی ایک کام نہیں کر رہی ہے, تو مسلمان مان رہے ہو. اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور آپ کہہ رہے ہو نماز پڑھو نماز پڑھو. کسی نے کہا یہ کافر کا بچہ ہے یہ, کیونکہ نماز نہیں پڑھتا, یہ کام اس کے سارے کافروں والے. دیکھو کافر بھی نماز نہیں پڑھتے, یہ بھی نماز نہیں پڑھتا, تو یہ مسلمان کہاں سے ہو گیا؟ تو ہم اس سے اس کو فیور دے رہے ہیں, اس کا مطلب اب ہم اس کو نماز کا کہہ ہی نہیں سکتے. اسی طرح پاکستان میں بہت سارے کام غیر اسلامی ہیں لیکن کنٹری کیا ہے؟ اسلامی ہے. تو ان غیر اسلامی کاموں کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی, اور آواز اسی بیس پہ اٹھائی جائے گی کہ ہم اس ملک کو اسلامی مان رہے ہیں. اگر مانیں گے ہی نہیں تو پھر آواز تھوڑی اٹھائی جائے گی. مسلمان کو نماز کا کہا جائے گا, کافر کو نماز کا نہیں کہا جاتا. تو ہوتا ہی ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جب اپنی مرضی کا کوئی الٹا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے اس پہ کیا لگا دیا جاتا ہے؟ اسلام کا لیبل. یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ضیاء الحق کے دور میں ایک بڑا خاندانی کام ہوا تھا, وفاقی شرعی عدالت بنی تھی کہ بھائی جو قانون آپ کو لگے نا غیر اسلامی, آپ اس میں کیس کرو. جب آپ کیس کرو گے, ثابت کر دو, تو وہ کل عدم ہو جائے گا. لیکن یہ کام ہو نہیں رہا ہے, اور یہ کام عوام کے دباؤ کے بغیر بھی نہیں ہوتا. بعض بہت مشکل سے چینج ہوتے ہیں قوانین, چھوٹے موٹے تو آسانی سے ہو جاتے ہیں, کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں ان میں بین الاقوامی دباؤ ہوتا ہے. جیسے یہ عدالتی خلا کا جو مسئلہ ہے نا, یہ بین الاقوامی دباؤ ہے حکومت پہ کہ بھئی یہ عورتوں کو طلاق کا حق دینا ہے, بھلے تمہارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, بس حق دے دو. جب چاہے جو عورت کو کوئی میاں 6 بچوں کے بعد بھی اگر اس کو غفار پسند آ رہا ہے تو وہ جائے. اب یہ باہر کا دباؤ ہے. اب یہ وفاقی شرعی عدالت میں آپ چینج کروا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے عوام میں کا دباؤ ضروری ہے. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں بھائی عوام اس کو سیریس لے رہی ہے, روڈوں پہ نکلے لوگ. تو یہ کام ہے دینی سیاسی جماعتوں کا. سیکولر سیاسی جماعتیں کریں گی نہیں, ان کو اس سے غرض نہیں ہے. تو یہ کس کا کام ہے؟ دینی سیاسی جماعتیں. اور وہ اس پہ بالکل آواز بولو نہیں اٹھاتا, کیونکہ وہ بھی ایک سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو عوام کا فیور چاہیے. عوام اگر یہ آواز اٹھائے گی تو وہ بھی اٹھا لیں گے, عوام آواز نہیں اٹھائے گی تو وہ بھی.
نہیں اٹھائیں گے تو عوام اٹھا ہی نہیں رہی ہے. تو ہم جو ممبر پہ چیخ رہے ہیں نا عوام کو بیدار کرنے کے لیے کہ تم سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ, یہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہے ہیں ہم نہیں مانتے, یہ غیر اسلامی ہے, وکیلوں کو ڈراؤ. آج بھی ایک ایڈوکیٹ آئے تھے, ان کو میں نے ڈرایا, میں نے کہا یہ عدالتی خلا جو آپ لوگوں نے دھندے لگائے ہوئے, کہہ رہے ہیں بھائی میں تو خلا کا کیس ہی نہیں لیتا, میں کیوں اپنے کھاتے میں زنا ڈالوں. کچھ لوگ ڈر گئے الحمدللہ. پشاور سے ایک ایڈوکیٹ آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے 10 سال سے اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں, 10 سال سے. کہہ رہے میں بھی نہیں یہ کرتا, مجھے ڈر لگتا ہے, اللہ کو میں نے کیا جواب دینا. بیوی کسی اور کی ہے, جج صاحب نے پکڑا دی غفار کو. وسیم کی بیوی تھی, جج نے اٹھا کے غفار کو. ایک جج آئے تھے بہت بڑے, میں پورا ان کو مینشن نہیں کروں گا کسی کی پرسنل باتوں کو, وہ مجھ سے بہت بحث کر رہے تھے اس پہ, عدالتی خلا, عورت کو نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہو, جج صاحب آپ اپنی بیوی کو طلاق دو, دوسروں کی بیویوں کو آپ طلاق مت دو. ایک دم نہ وہ ان کے کان کھڑے ہو گئے, یار یہ ان کو لگا, کلک کیا ان کو, یہ کیا لگا ان کو, جیسے ایک مولانا صاحب تھے جو میٹھا کھانے کے اکثر مولانا لوگ شوقین ہوتے ہیں, تو بیمار تھے نا, ایسے مرنے لگے نا, بالکل جان نکل رہی تھی ان کی. کوئی آ کے کہہ رہے ہیں ان کو پیناڈول کھلاؤ, کوئی کہہ رہے ہیں ان کو ٹیکا لگاؤ, کوئی کہہ رہے ہیں ان کو یہ کرو, کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو. ایک نے کہا دودھ جلیبی کھلاؤ, ایک دم کلک کیا ان کو, ایک دم ان کی آنکھیں کیا ہو گئیں, کھل گئی, اٹھ کے بیٹھ گئے. بولے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو کچھ چیزیں انسان کو ایک دم کیا کرتی ہیں, دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو ایسا اسٹائل اختیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ ایک دم کلک کر جائے, ٹھا کر کے لگے اس کی کھوپڑی میں جا کے. تو میں تو دلائل سے چیخ کے تھک گیا کہ بھائی عورت خود سے نہیں لے سکتی. ہاں مرد ظالم ہو ایک الگ بات ہے, اس میں گواہوں سے ثابت کرے کہ یہ بیسک حقوق ادا نہیں کر رہا, پھر فسخ نکاح ہوگا, تنسیخ نکاح ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جو عورت چاہے. تو میں دلائل کے انبار لگا دیا, نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ جج بھی آئے ہوئے تھے, ان کو بھی میں نے سمجھایا, نہیں آئے. میں نے کہا پھر ایک بات ہے جج صاحب, آپ اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتے ہو, دوسروں کی بیویوں پہ اللہ نے آپ کو کنٹرول نہیں دیا. تو ایک دم جیسے وہ جلیبی کلک کر گئی تھی نا ان کو بھی یہ جملہ کیا کر گیا, کلک کر گیا, ٹھک کر کے لگا. تھوڑی دیر تک غیرت آئی, پھر دوبارہ وہی بغیرتی والی باتیں شروع کر دی, ہلے تھوڑی دیر کے لیے, پھر کہنے لگے ایکچولی. بھائی ڈرامے بازی مت کرو, جب ایک غیر اسلامی ہے تو کیا ہے, غیر اسلامی. یہ ایکچولی باتیں امریکہ میں آپ کر سکتے ہو اسمبلیوں میں. جب آپ نے لا آپ کا یہ کہ اسلام کے منافی قانون نہیں بنے گا تو اس پہ بحث نہیں ہوگی عقل کیا کہتی ہے, بحث اس پہ ہوگی کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. پھر میں نے کہا اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا نا تو عقل بھی یہی کہتی ہے, کیونکہ اگر بیوی کو اس طرح سے ڈیورس کا حق دے دیا جائے جیسے عدالتوں نے دیا ہے, تو میں نے کہا مجھے وہ باریک لکیر دکھا دو, بتا دو کہ کون سی حد ہے جس سے ہم فرق کریں میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں. پھر فرق کیا رہ گیا, نہیں یہی بات سمجھ, سوائے ڈاکومنٹیشن کا. بھائی گرل فرینڈ کو بھی ہر وقت بریک اپ کا حق حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, تو بیوی کو بھی ہے. تو پھر بس نام کا فرق ہو گیا کہ یہ کاغذ میں بیوی لکھی ہوئی ہے, اس کو لکھا ہوا ہے, اور اس کو کاغذ میں گرل فرینڈ لکھا ہوا ہے, یا کوئی کاغذ ہی نہیں ہے. تو کاغذ تھوڑی ہے جس سے پتہ چلتا ہے. جب کاغذ نہیں ہوتے تھے تو کیا میاں بیوی بلوچستان میں, کے پی کے میں, گاؤں دیہاتوں میں تو بہت سے نکاح جن کا کوئی کاغذ سرے سے ہے ہی نہیں, تو وہ کیا میاں بیوی نہیں ہے. تو بیوی میں اور گرل فرینڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس آنے کا حق ہے, جانے کا حق نہیں ہے, اور گرل فرینڈ کے پاس آنے کا بھی حق ہے اور جب چاہے جانے کا بھی حق ہے. اس بات پہ سیکولر لوگ مجھے بہت گالیاں دیتے ہیں, دو دبا کے گالیاں دو. جب تمہاری بیوی تمہیں چترول لگائے گی نا, غفار کو پسند کرے گی 6 بچے پیدا کرنے کے بعد, پھر دیکھتا ہوں تمہاری حالت کیا ہوگی. اور ان کے تو کمبختوں کے 6 بچے بھی نہیں ہوتے, ایک آدھ بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی جب وہ غفار کے پاس جائے گی نا تو میں تجھ سے پوچھوں گا بتا میں صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا. تو اصل میں ان سیکولر لوگوں کا بیوی سے وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے کمبختوں کا. انہوں نے کوئی جانے نچھاور بھی نہیں کرنی ہوتی, بیوی سے بھی یہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بیگم یو آر, وہ ہے نا تمہاری جیسی تم چاہو زندگی گزارو, میں اپنی لائف میں مست, تم اپنی لائف میں مست. ہم جب اسٹیج پہ جائیں گے کسی پروگرام میں تو دونوں ایز اے میاں بیوی جائیں گے, باقی تیری مرضی, تو غفار کے پاس جا, تو ستار کے پاس جا. تو جب یہ بغیرتی ہو پھر اس کو عدالتی خلا میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. غیرت مند لوگوں کے لیے میں حساب کتاب بتا رہا ہوں, جس کو یہ ہوتا ہے کہ یار بیوی میری ہے اور پسند کس کو کر رہی ہے, غفار صاحب کو یا وسیم صاحب کو یا جمشید کو پسند کر رہی ہے. تو غیرت مند لوگوں کو ہوگا کہ یار میری بیوی ہے اور عدالت اس کو کسی اور کو پکڑا رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام میں یہ بغیرتی بولو نہیں ہے. تو اس پہ خدا کے بندو آواز اٹھاؤ, آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. جب بھرپور آواز اٹھے گی نا تو یہ ہمارے سیاسی لیڈر تھوڑا سا ہلیں گے, ورنہ یہ نہیں ہلیں گے. ان کو دماغ سے نکال دو اور پرسنلی ملاقاتیں کرو, ان کو عزت دو.
مجھے اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملنے کا موقع ملا نا عزت کے ساتھ, میں زرداری صاحب سے بھی ملنے کے لیے تیار ہوں, شاید عزت سے کام ہو جائے بھائی. میاں نواز شریف صاحب یا شہباز شریف سے ملنے کا موقع ملا, اس سے بھی ملنے کے لیے, لیکن کوئی سنے تو نا, کسی سے بھی ملنے کا موقع ملا میں تیار ہوں. میں نے تو وکیلوں کو بولا ہے میری جو مدد چاہیے نا اس قانون کو تبدیل کروانے کے لیے, جب جہاں بلاؤ گے میں پہنچنے کے لیے تیار ہوں. اس سے زیادہ میں کیا کروں یار. لیکن ہمارے اسکالر کو دیکھو, کام دھیلے کا نہیں کرنا, طاغوتی نظام کو بدلو, طاغوت کے, اور اسلامی حکومت. ابے اسلامی حکومت تو ہے, اب اس کو اسلامائزیشن کرنے کے لیے لا تبدیل کرنا ہے. اس پہ آواز, جیسے انہوں نے آواز اٹھائی ہے قیصر راجہ نے, یہ جو ڈرامہ آ رہا ہے کون سا برزخ, اس پہ آواز اٹھائی, یہ کام ہے اسلامائزیشن کا. اب قیصر راجہ صاحب بھی بیٹھ دیتے, میں طاغوت کی نظام کو برداشت نہیں, پلٹ دوں گا پورا نظام. اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا بھائی یہ برزخ ڈرامہ آ رہا ہے, اس میں ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے, ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور عدالت میں جائیں گے. اس کا مطلب قیصر راجہ صاحب واقعی کیا چاہتے ہیں, ملک کو اسلامی بنانا. ایک ٹاسک لی نا, جیسے یوتھ کلب والوں نے LGBT کے خلاف کانفرنسز کی, وکیلوں کو بلایا, ان کو شعور دیا, کورٹ میں کیس گیا, اور بھی لوگوں نے ساتھ دیا, اور یہ قانون الحمدللہ تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب یوتھ کلب والے واقعی پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں, اسلامی. لیکن اگر وہ باتیں پھینکتے رہتے, ہم یہ پورا نظام بدلیں گے, یہ طاغوتی نظام ہے, غیر اسلامی ملک ہے, اس پورے نظام کو پلٹو, اس کا مطلب آپ کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہے. جس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا, اس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا. اور جس کا بہت بڑے بڑے کام کرنے کا پروگرام ہوتا ہے, اس کا کچھ بھی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا. ایک صاحب آئے نا, اور آسان مثال, آپ کے مرضی مطلب کی مثال دیتا ہوں. میں ابھی ٹاپک پر آ رہا ہوں, یہ بیچ میں ایک درمیان میں بات ہے کہ آج کل ٹی وی پہ طاغوت بہت چل رہا ہے, طاغوتی نظام ہے, طاغوت ہے. تو کیا کریں, طاغوتی نظام ہے تو بھائی ایک ایک چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہو جائے گی. آئین کس کو فیور کر رہا ہے, آئین آپ کو فیور کر رہا ہے. آئین ہی غلط ہوتا تو پھر ہم نظام کی تبدیلی اور وہ بہت بڑے پیمانے پر کچھ کرنے کی کوشش کرتے. یہاں تمیز سے ہو سکتا ہے, لیکن یہ کام کریں گے وکلا کر سکتے ہیں, ججز کر سکتے ہیں, اور سیاسی لوگ کر سکتے ہیں. تو ججز پہ, وکیلوں پہ, اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ محنت کی جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور مذہبی جماعتوں کو, مذہبی تنظیموں کو, اسلامی نظریاتی کونسل کو توجہ دلائی جائے کہ آپ کرو یہ کام, تو یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے, بس آپ باتیں پھینک رہے ہو بیٹھ کے. تو وہ کیا تھا, میں مثال دے رہا تھا نا کہ جو کرنا چاہتا ہے نا, وہ اس کے پاس ایک پیکج ہوتا ہے, اس طریقے سے ہوگا. جو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہو, اس کا مطلب وہ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس لڑکی سے؟ کہتے ہیں لڑکی جو میرے ویژن کا حصہ ہو اور اس ٹائپ کی ہو, جو میرے ساتھ بزنس میں پارٹنر بنے, اور میرا ایک ادارہ ہے وہ بھی چلا لے, اور یہ بھی کر لے, اور وہ بھی کر لے, ایسی صفات. میں نے کہا اس کا بول تو میں نہیں کرنا چاہتا, خام خواہ میں کیوں فضول باتیں کر رہا ہوں میرے سامنے بیٹھ. یعنی تیرے کو ایسی عورت چاہیے جو جوان بھی ہو, تجھے اولاد بھی دے, اور تیرا اسکول بھی چلائے, تیرا مدرسہ بھی چلائے, تیرے ساتھ بزنس پارٹنر بھی ہو, اور وہ تجھے پسند بھی آئے, اور اس کمبخت کو تو بھی پسند آئے. تو جس نے نہیں کرنی ہوتی وہ کیا کرتا ہے, باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے جاننے والے, جب میں یہ بیان آتا ہے تو نیچے کچھ خواتین کے کمنٹس آتے, یہ نہیں سدھرے گا, میرے بارے میں لکھا ہوتا ہے. یہ ہر بیان میں دوسری شادی کہیں نہ کہیں سے کھینچ کے لے. ایک انٹرویو میں, ایک پوڈ کاسٹ میں خاتون سے پوچھا گیا, وہ خاتون میرے خلاف بول رہی تھی یہ ہر وقت شادیاں کرتے ہیں, تو اس نے کہا اب تو ان کی 4 ہو گئی. کہتی ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں باتیں, یہ ہو گئی ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیا شوق ہے ان کو باتیں کرنے کا. تو اس پہ کسی نے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں اس طرح کے کلپ پہ نا کہ یہ نہیں سدھرے گا. جن کو میرے بیان سے تکلیف ہو رہی ہے نا, انہوں نے نیچے کمنٹس کیا ہوتے ہیں, یہ مولوی, یہ مفتی نہیں سدھرے گا. تو واقعی میں نہیں سدھروں گا, میں بہت بگڑا ہوں. تو میں بولتا رہوں گا موت تک, مثالیں بھی میں دیتا رہوں گا اس کی. تو وہ کیا ہے, وہ میں بتا رہا تھا نا کہ ہمارے ایک جاننے والے ایک استاذ ہیں, عالم بھی ہیں, وہ ایسے نا بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ ٹیک لگا کے نا, اکثر میں نے دیکھا اسی طرح بیٹھے ہوتے تھے وہ. تو مجھے کہنے لگے کہ نسوار ان کے منہ میں تھی, پشتو اسپیکنگ ہے, مجھے کہنے لگے یار تم نے پتہ نہیں کیسے کر لی, ہماری تو کوئی دوسری بھی نہیں ہو رہی. تو میں نے ان کی نقل اتاری نا, میں کرسی پہ ایسے کر کے بیٹھ گیا, یوں کر کے نا, ایسے کر کے تھوڑا نسوار والا میں نے وہ بنایا چہرہ. میں نے کہا اس طرح نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس آؤ ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوگے اور کہہ رہے پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہی. ایسے تھوڑی ہوتی ہے بھائی, ہلنا جلنا پڑتا ہے, کیا خیال ہے, رشتہ تلاش کرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. تو یہ کیا اس طرح, تو میں نے کہا پہلی ہو گئی, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو میرے بھائی طاغوت کی بات کرنا, نظام کی تبدیلی کی بات کرنا بہت آسان, کوشش کرنا بہت مشکل ہے. تو کوشش, آئین آپ کو فیور کر رہا ہے, آئین کس کے ساتھ ہے,
مذہبی لوگوں کے ساتھ ہے کہ اتنی خاندانی شق آئین میں ڈل گئی ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں بنے گا. اب ہماری اسمبلی 100% بھی سیکولر ہو جائے نا, قانون کے ہاتھوں آگے مجبور ہو جاتی ہے. دیکھو جنرل مشرف تو بہت ایک سیکولر سا آدمی تھا, اس نے بھی کچھ الٹے قوانین جب نافذ کیے نا تو پہلے مولویوں کو بٹھا کے نا, اپنی مرضی کے سرکاری مولویوں کو بٹھا کے ٹاک شاک پہ اس کو مشرف و اسلام کرنے کی کوشش کی ہے اس نے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار کتنا ہی الٹا قانون میں نافذ کروں لیکن مجھے قرآن و سنت کا سہارا لینا پڑے گا, مجھے کوئی لیبل لگانا پڑے گا. تو یہ خود اس کی علامت ہے بھائی, لوگ غلط ہیں, ملک غلط نہیں ہے, جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ 2 نمبریاں کرتے ہیں, ملک غلط نہیں ہے. تو تمیز سے آپ جب کام کرو گے, قانون لا آپ کا ساتھ دے گا, کورٹ آپ کا ساتھ دے گی اگر آپ تمیز سے کام کرنے کی کوشش کرو گے, لیکن وہ ہو نہیں رہا ہے. تو یوتھ کلب والوں نے کوشش کی نا LGBT کے بارے میں, الحمدللہ ان کی بھی تھی, ان کے علاوہ بھی لوگوں کی تھی, صرف ان کی نہیں تھی, ان کی ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی, ایک پراپر وے میں انہوں نے کام کیا اور الحمدللہ ہو گیا وہ کہ بھائی یہ غیر اسلامی ہے. تو اسی طرح یہ برزخ ڈرامہ ہے, قیصر راجہ صاحب اس کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, آپ ان کا ساتھ دو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں عدالت میں جاؤں گا, اس کی ایسی کی تیسی کروا دوں گا, بند کرواؤں گا. تو یہ ایک طریقہ ہے, کیونکہ لا کس کا, یہی اگر انڈیا میں چل رہا ہوتا, امریکہ میں چل رہا ہوتا, پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دیکھو کینیڈا میں, امریکہ میں, UK میں اسکولوں میں بچوں کو ہومو سیکشولیٹی سکھائی جا رہی ہے باقاعدہ, وہاں آپ کورٹ میں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. پاکستان میں سکھائی جائے تو آپ کورٹ میں اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو, سمجھتے ہو, آواز اٹھا سکتے ہو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے یار پاکستان میں, اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں, بس ہم اسٹیٹ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ غیر اسلامی غیر اسلامی. بھائی اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور KPK کا جو لا ہے وہ اور زیادہ, اس کی تو بہت ساری جزیات اسلام کے اور زیادہ قریب ہیں, تو اس میں تو اور زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے, ہم کوشش ہی نہیں کرتے, ہماری دینی سیاسی جماعتیں کوشش نہیں کرتی ہیں, اور جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے ان سے بھی مجھے کچھ اشکالات ہیں, انہوں نے 20 دفعہ توجہ دلائی ہے, نہیں ہو رہا حساب کتاب. تو جب اللہ نے کہا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جو قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا نا علامہ اقبال نے, کہ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. علامہ اقبال تھے, پتہ نہیں الطاف حسین حالی تھے, کن کا شعر ہے یہ, کہ جس قوم کو خود لوگ دیندار لوگ ہی اس پہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر کہاں سے ہوگا, بس بیٹھ کے باتیں کرتے رہو. تو کہاں سے کہاں نکل لی ہم بھائی, کیا بات کر رہے تھے ہم, یہ بات کر رہے تھے کہ یہاں کہاں سے گیا میں, تو بیان کچھ اور لے کے چلا تھا نا. ابے ریٹن فارم, ہاں یہ ریٹن پہ بات آئی تھی, آپ نے صحیح پڑھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی ملک بنتا ہے تو لکھا جاتا ہے آئین کو. تو اللہ میاں نے بھی جب کائنات بنانے کا ارادہ کیا, حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھ, اب لکھا جا رہا ہے. اللہ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ حاکم اعلیٰ اللہ ہے, یہ لکھنے کی اللہ کو ضرورت بولو ہے نہیں, کیونکہ اللہ خود ہی بنا رہا ہے نا, تو خود ہی ہے سب کچھ. اللہ کو یہ لکھنے کی ضرورت تھی کہ میں جو قانون سازی آگے کروں گا وہ کس اصول کے تحت. جیسے پاکستان میں لکھ دیا گیا حاکم اعلیٰ اللہ ہے, اور یہ اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی بڑی ایفرٹس ہیں, سمجھتے ہو. اور صبح شام علماء دیوبند کو گالیاں لوگ دینے والے بہت ہیں, لیکن اس میں علماء کی قائد اعظم سے ملاقاتیں تھیں اور ان کی محنت تھی, جس کے نتیجے میں سب سے پہلی شق کیا آئی ہے, حاکم اعلیٰ کون ہے, اللہ ہے. یہ بڑا خاندانی کام علماء نے کروا لیا تھا, بر صغیر کے علماء نے. تو اب اسی شق کے نیچے سارے اصول طے ہوں گے. تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی, اللہ نے کہا میرا تو کوئی اسمبلی نہیں ہے, میں خود ہی قانون بنا رہا ہوں کہ اس کو کیسے چلایا جائے گا. تو اللہ میاں نے اپنے آپ کو پابند کیا سب سے پہلے کہ میں جو قانون سازی کروں گا, جو میرے بندوں سے معاملات ہوں گے, مخلوق سے معاملات ہوں گے, وہ اس اصول کے تحت ہوں گے. وہ اصول اللہ نے کیا لکھا, سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. کیا مزہ آ گیا کہ نہیں آ گیا. اللہ نے یہ نہیں لکھا, اگر لکھ دیتے مجھے غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر سب کچھ ہمارے لیے حلال ہو جاتا. نہ قوم عاد تباہ ہوتی, نہ قوم سمود تباہ ہوتی, قوم لوط ابھی تک چل رہی ہوتی, اللہ بچائے. اس قانون کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کینسل کرانے کی. کیا خیال ہے, تو پھر تو سارے جرائم ہوتے, کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرا غصہ میری رحمت پہ غالب ہوگا, رحمت بھی ہوگی غصہ بھی ہوگا, لیکن غصہ زیادہ ہوگا رحمت کم, تو بھی ہمارا پروگرام برباد ہو چکا ہوتا, کیونکہ کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے. تو اللہ کو اس پہ غصہ آتا, اللہ کو سزا تھوڑی سی بھی دے دیتا نا اللہ تعالیٰ, تو وہ تھوڑی سی بھی ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہو جاتی.
تو اللہ نے کہا کہ نہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے سے کہاں رہے گی؟ آگے آگے. غصہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کی رحمت ہے. غصہ جب آئے گا جب کوئی بہت زیادہ اللہ کے حکام کو توڑ کر اس کو غضب دلائے گا. تو اس کے اللہ نے اصول کیا رکھے؟ دیکھو اللہ نے کہا اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے فوراً عذاب نہیں آئے گا، توبہ کا اس کو موقع دیا جائے گا. تو اس کا مطلب رحمت غصے پہ غالب ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اگر دوبارہ ہو گیا دوبارہ چانس دوں گا اس کو. تیسری دفعہ ہو گیا تو تیسری دفعہ چانس دوں گا. چوتھی دفعہ ہو گیا، بولو نا، چوتھی دفعہ چانس. پانچویں دفعہ گناہ ہو گیا، پانچویں دفعہ چانس. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے ایک بندے کو قتل کیا، اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے. اس نے دوبارہ قتل کیا، اللہ نے چانس دیا توبہ کر لے، نہیں کی توبہ. تیسرا بندہ قتل کیا، اللہ نے چانس دیا اب توبہ کر لے، اس نے کہا، اس نے نہیں کی توبہ. چوتھا، پانچواں، کتنے مار دیے؟ 99 کے بعد اس کو خیال آیا کہ یہ تھوڑا سا مناسب کام مجھ سے تھوڑا نامناسب چل رہی ہے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے بھی کوئی کہے کہ چلو کرتے رہو آخر میں توبہ کریں گے. ہزاروں میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کو اتنے جرائم کرنے کے بعد توبہ کا خیال آئے، ورنہ 99% کو توبہ کا خیال نہیں آتا. اس لیے شروع میں ہی بچ جاؤ. گناہ کر کے توبہ بڑا مشکل کام ہے، گناہ سے بچنا آسان ہے، کر کے توبہ کرنا مشکل ہے کیونکہ لت پڑ جاتی ہے اس گناہ کی. دیکھو جو شراب نہیں پیتے بچے ہوئے ہیں، آسان ہے نا، پی کے چھوڑنا آسان ہے مشکل ہے. تو 99 کے بعد اس کو خیال آیا، پھر 100 مار دیے، پھر خیال آیا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے، 100 کے بعد جب توبہ کی ہے تو اللہ نے 100 کے 100 قتل معاف کر دی. تو رحمت غصے پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر موت کا وقت آ گیا نا تیرا اور اب تو توبہ کر رہا ہے، اب معاف نہیں، کیونکہ اب بھی اگر معافی کا آپشن ہو پھر تو سارے کریں گے. تو پھر اس کا مطلب اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. تو اللہ نے ایک شک جو لکھی تھی وہ یہ نہیں لکھی تھی کہ میں ہمیشہ رحم ہی کروں گا، غصہ نہیں کروں گا. اس میں غصے کا تذکرہ تھا، لیکن کہا کہ رحمت غصے پر غالب رہے گی. تو اب اگر کوئی موت کے وقت توبہ کرتا ہے، کیونکہ موت کے وقت تو عالم برزخ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، فرشتے اور عذاب آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. دیکھنے کے بعد تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا بھائی. ہزاروں بچوں کا قاتل 20 دفعہ سمجھایا گیا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا گیا، اتنے بڑے پیغمبر کو معجزے دکھائے گئے، سب کچھ، اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. بتایا گیا اب بھی توبہ کر لے. آخری چانس دیا گیا کہ بھائی سمندر میں راستے بن رہے ہیں پانی میں، کیسا معجزہ، بنی اسرائیل وہاں سے گزر رہے ہیں، سمندر پھٹ گیا ان کے لیے، کتنا بڑا معجزہ دیکھا نا. وہاں بھی اگر توبہ کر لیتا تو اللہ معاف کر دیتا. کتنا بڑا اللہ نے اس کو آپشن دیا. اس کمبخت کو پھر بھی خیال نہیں آیا، اپنی فوجیں لے کے اسی راستوں میں اتر گیا جو کس کے لیے بنے تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے. ابے بھائی یہ تو اس کے لیے اللہ نے تمہارے سامنے بنائے ہیں، ورنہ پانی ایسے کہاں پھٹتا ہے. دماغ کیا ہو گیا تھا خراب، اترا ہے اور پانی اللہ نے جوڑ دیا. یہ نہیں سدھرے گا. جیسے میں 4 شادیوں پہ بیان نہیں چھوڑوں گا نا، تو ہم تو غلط بات پہ تو نہیں اڑے ہوئے نا، صحیح بات پہ اڑے ہوئے. لیکن فرعون کس پہ اڑ گیا تھا؟ غلط پہ. تو فرشتوں نے بول دیا یہ نہیں سدھرے گا، یہ نہیں. اور واقعی جو برے لوگ ہوتے ہیں ایک حد تک جانے کے بعد پھر ان میں سدھرنے کا چانس ختم. اللہ تو توبہ کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہے، لیکن پھر بندے کا چانس ختم، بندہ کرتا نہیں ہے توبہ. تو پھر کیا ہوا ہے؟ اللہ نے سمندر کو ملا دیا. جب ملایا ہے تو فرعون کا جب پانی حلق میں جانا شروع ہوا، فرعون نے کیا کہا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. ہمارے استاد جب اس آیت کا ترجمہ کرتے، ہمیں جب قرآن ہم پڑھا رہے تھے نا، ہمیں قرآن مدرسے میں، تو وہ اس آیت کے بڑا مزہ لے کے ترجمہ کرتے تھے. فرماتے تھے کہ دیکھو ساری زندگی فرعون ایمان نہیں لایا، مرتے ہوئے لائے تو بڑی ڈیٹیل سے لایا ایمان. انہو، یہ ہو ضمیر شان ہے. جو عربی گرامر جاننے والے طلبہ ہیں ان کو پتا ہے ضمیر شان کسے کہتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ قصہ یہ ہے، کہ بات یہ ہے، کہ اس کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں. یعنی جب آپ کوئی بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھتے ہیں نا کہ ایکچولی بات یہ ہے کہ، تو اس کے لیے ہو ضمیر لائی جاتی ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا. تو فرعون سے موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی یہ مطالبہ کرتے رہے کہ تو ایک دفعہ زبان سے کہہ دے آمنت باللہ، میں کس پر ایمان لایا؟ اللہ پر. یہ سینٹنس زبان سے نکال دے. فرعون اتنا سا مختصر جملہ بھی زبان سے نکالنے کے لیے پوری زندگی تیار نہیں ہوا، بلکہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا. لعلی ابلغ الاسباب، لاؤ سیڑھیاں لے کر آؤ، میں ذرا آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں. اطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے خدا کو جھانک کے دیکھوں ہے بھی یا نہیں ہے. اس طرح کی فضول باتیں کرتا تھا، جیسے آج کل ملحد لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نظر کیوں نہیں آتا. ساری زندگی اوٹ پٹانگ باتیں کرتا رہا.
اور جب پانی منہ میں جانے لگا ہے اس کو پتا چلا اب ہم گئے تو کیا کہتا ہے آمنت انہو میں ایمان لایا بات نہیں ایک اور جگہ کا انہو وہ آیت میرے ذہن سے نکل رہی ہے اس وقت کہ آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل میں ایمان لایا اس بات پر انہو کہ بات یہ ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں. تو اس سے پہلے اس نے ضمیر شان لا کے پوری تمہید باندھی ہے کہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا. تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ گویا فرعون بزبان حال یہ کہہ رہا تھا فرشتوں کو بھائی ایک منٹ ذرا ٹھہرو بات تو سنو ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ایکچولی بات یہ اس کی مثال ہے جب ہم کسی چور کو پکڑ کے چترول لگاتے ہیں نا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو تو وہ یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں اس کو پتا یہ تو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ بات تو سنو یار یعنی تم کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے رکو گے تو میں آگے ایکسپلین کروں گا. تو یہ بات یہ ہے کہ مطلب یہ ہوتا ہے بات آگے آ رہی ہے تو مجھے مارو نہیں پہلے ذرا میری بات سنو. پھر وہ آگے کوئی بھی کہانی بنا رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز اٹھائی ہے لیکن ایکچولی ہوا یہ تھا یہ کچھ بھی کس سے سنائے گا نا آگے. لیکن وہ جو بات شروع کرتا ہے وہ کس سے کرتا ہے بھئی بات یہ ہے کہ بات تو سنو. بات تو جیسے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے نا آپ کہتے ہیں بات تو سنو ریلیکس. آر یو ریلیکسنگ. وہ ایک آدمی سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا تو ایسے کرتا پہن کے نا بڑے مزے سے تو ایک شخص گیا آر یو ریلیکسنگ. اس نے کہا نو. اس کو بڑا اشکال ہوا کہ ریلیکس تو کر رہے پتہ نہیں کیوں منع کر رہے کہ آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. دوسرا گیا آر یو ریلیکسنگ کہتے ہیں نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو پھر تو کیا کر رہے ہیں اتنے مزے سے لیٹا ہوا ہے ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ریلیکس ہو رہا ہے. تو تیسرا آیا آر یو ریلیکسنگ نو آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. چوتھے نے بولا بھائی اتنے لوگ آ کے تجھ سے پوچھ رہے ہیں آر یو ریلیکسنگ تو بول دے. کہتا ہے میں آئی ایم سنجیت سنگھ آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ. کہتا ہے آئی ایم سنجیت سنگھ بھائی آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ. تو یہ خیر بیچ میں ویسے ہی ایک رائتا اور چٹنی کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کھانا چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں چٹنی کے طور پہ اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کہا بھائی تھوڑا ریلیکس. کیا کرو بھائی ریلیکس ریلیکس. ابھی کیوں ڈبو کے مجھے مار رہے ہو یار تھوڑا کیا کرو ریلیکس. بات یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا تھوڑا فرشتوں کو کیا کرنا چاہ رہا تھا ریلیکس. تو بات یہ ہے کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو بھائی اب بھی اگر اللہ معاف کر دیتا نا تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ میں غضب ہے ہی نہیں. اللہ کی صفت انتقام کی آپ نفی کر رہے ہو کیونکہ ایسے موقع پہ تو سب ہی توبہ کر لیتے ہیں. جب قبر کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے برزخ کی وحشت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو بھائی پھر تو سب ایمان لے آئیں گے. تو اس لیے اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا موت سے پہلے واپسی کا آپشن ہے. کچھ بھی کر لو اللہ اپنے در سے مایوس نہیں کرے گا کچھ بھی کر لو. لیکن جب موت قریب آ گئی نا اور اس جہان میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو گئے اب نہیں ہوگا. پھر اللہ کا اصول اتنا سخت ہے اللہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی ساری دولت دے کے بھی عذاب سے جان چھڑانا چاہے گا جان نہیں چھوٹے گی. تو یہ لا اللہ نے کیا کر دیا بولو لکھ دیا. آگے سارا اسی اصول کے تحت اللہ نے قانون سازی. تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ انہی میں اللہ نے لکھ دیا تھا کس کا جو ہے نا ٹرک اتنی بائکیں گزر جائیں گی اور جب یہ گزرے گا تو جو کھڈوں میں ٹائر آ کے اوپر کا کنٹینر لوز ہوا تھا نا تو وہ اسی سلسلے میں لوز ہوا تھا. صحیح وہ ہم نے لوز کس سلسلے میں کیا تھا اس سلسلے میں کیا تھا کہ اس کے اوپر گرے اس کو مارنا تھا ہم نے. تو اب جب اللہ بچائے ہم سب کو ایسے حادثوں سے تو پھر ہم کہہ رہے تھے ہائے یوں ہوتا تو یوں ہوتا. بھائی جو مقدر میں تھا ہو گیا. ہاں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کھڈوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں کہ یہ کھڈا تو مقدر میں لکھا ہوا تھا اور اس کنٹینر نے تو گرنا تھا. ہم تو چونکہ اسباب کے مکلف ہیں اس لیے ہم نے اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں. کامیابی نہ ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اسباب تو کامیابی کے اختیار. تو حکومت کے خلاف تو احتجاج ہوگا. میں بار بار نا لوگ میرے بیانات کو چلا رہے ہیں وہ کہ میں نے کہا ہے نا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو بنگلہ دیشیوں نے بغاوت کی تو کامیاب ہو گئے. ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. بنگلہ دیشیوں والی بغاوت کے ہم خلاف نہیں ہیں. وہ والی تو کرو اس سے تمہیں کس نے منع کیا ہے ٹھیک ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میرے بیان پہ بہت سارے لوگ یہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوت مت کرو.
تو دیکھو مفتی صاحب اسٹیٹ کے پٹھو بن گئے, اور مفتی صاحب نے کہا جو بغاوت کامیاب نہیں ہوتی, اس میں خون خرابہ ہوتا ہے. تو دیکھو حسینہ واجد کے خلاف بغاوت ہوئی نا بنگلہ دیش میں, کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور بنگلہ دیش کا اس کو فائدہ کتنا ہوا؟ کتنے جماعت اسلامی کے پرانے بوڑھے جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے چھوڑ دیے گئے, ان کی جان بخشی ہو گئی, اور ایک ایسی حکومت آ گئی جو انڈیا کے کنٹرول میں نہیں ہے. پہلے تو پورا انڈیا ہی چلا رہا تھا اس کو, تو ایک آزاد حکومت آ گئی وغیرہ وغیرہ. دیو مفتی صاحب کی بات غلط ثابت ہو گئی. مفتی صاحب کی بات آپ نے سمجھی نہیں ہے تو غلط کہاں سے ثابت ہو گئی؟ مفتی صاحب جو میں کہہ رہا ہوں کہ بغاوت مت کرو, اس سے ٹھاٹھا والی بغاوت ہے, مسلح دھماکے, ذل, قتل و غارت ہے, لوگوں کی لاشیں بکھریں گی, لوگوں کا نقصان ہوگا, اور پھر گورنمنٹ بھی کرے گی سب کچھ, اسٹیبلشمنٹ کرے گی تمہارے خلاف. قتل و غارت کا بازار کم ہونے کے بجائے گرم ہو جائے گا. پھر اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ اسلام دشمن قوتیں ہیں. تو یہ آپ کے ہاتھ, باغیوں کے ہاتھ میں نہیں آ جائے گا یہ ملک, یہ چلے جائے گا اسلام دشمن قوتوں کے ہاتھ میں. باقی جو بنگلہ دیش والوں نے احتجاج کیا ہے وہ بندوق و بموں والا احتجاج نہیں ہے, اس احتجاج کے تو ہم قائل ہیں. کراچی کی عوام وہ والا احتجاج نہیں کر رہی, تبھی تو پٹ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو تمہارے گٹر کے ڈھکن کبھی بھی نہیں لگیں گے, تم ڈھکن لے زندگی میں ہی کراچی والوں زندگی گزارو تم. یہ احتجاج کو تو ہم قائل ہیں بھائی, یہ والا تو کرنا چاہیے. ہاں ہم مسلح احتجاج کے قائل نہیں ہیں, دھماکے شماکے مت کرو, بموں کی باتیں مت کرو, طاغوت کے خلاف اٹھو, لیکن یہ والا اٹھنا نہیں کہ اسلحہ لے کے اٹھ کے, یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا. اور یہ جو تمہیں ترغیبیں دے رہے ہیں نا, یہ مارکیٹ سے ہو جائیں گے شارٹ اور تمہیں پھنسوا دیں گے. ماضی میں دیکھ لو جنہوں نے بھی یہ کچھ کیا, جو تحریکیں چلانے والے لوگ تھے وہ محفوظ ہیں, اور نیچے کی سارے پبلک کو انہوں نے مصیبت اور عذاب میں ڈال دیا. تو یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں اس کی. تو مسلح بغاوت کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی احتجاج تو آپ کا حق ہے بھائی, اسے تو یہ تو نہیں ہو رہا, تبھی تو نقصان ہو رہا ہے. ابھی حافظ نعیم صاحب نے بھی کیا تھا نا, دھرنے ورنے ہو گیا نا, اس کے کچھ مکے ہو گئے نا, تو اس کے تو ہم قائل ہیں بھائی, بیٹھو آپ جا کے کہیں بھی. تو عوام تو یہ بھی نہیں بیٹھ رہی. اب بلوں کے خلاف پرامن احتجاج کیا حافظ نعیم صاحب نے, اس کا فائدہ ہوا ہے, تو اس احتجاج کے ہم خلاف نہیں ہیں. اس کے تو بھرپور ہونا چاہیے اس ٹائپ کے احتجاجات. تو خیر, تو اب مسلمان کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ مسلمان دیکھتا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو گیا تو وہ اگر مگر نہیں, وہ کہتا ہے یہ اتفاقی نہیں ہے. جب اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا تھا تو اس میں ایک ایک پتا کا ہلنا بھی لکھا ہوا ہے. اس میں ایک درخت کا پتا ٹوٹ کے جو گرتا ہے نا, وہ بھی اس تقدیر کے بغیر نہیں ہوتا. تو جب ہے تو پھر مسلمان کیا کرتا ہے؟ یہ اتفاقی نہیں ہے. یہ کس نے دیا ہے؟ یہ غم بھی کس نے دیا؟ اللہ نے. یہ خوشی بھی کس نے دی؟ اللہ.